بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر، تصنیف لطیف، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب سوم، ذکر مرشد و طالب و فقر فنا فی اللہ بقا باللہ۔ مرشد کامل کسے کہتے ہیں؟ مرشد کن خاص و اوصاف کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد طالب کو کس طرح غرق توحید کرتا ہے اور کس طرح مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے؟ مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور مرشد کس مقام اور کس درجے کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد صاحب تصرف فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر ہوتا ہے، جو مردہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور زندہ نفس کو مارتا ہے۔ مرشد لا یحتاج یعنی ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے۔ مرشد اس سنگ پارس کی مثل ہوتا ہے جو اگر لوہے کو چھو جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ مرشد کسوٹی کی مثل ہوتا ہے، اس کی نظر آفتاب کی طرح فیض بخش ہوتی ہے جو طالب کے وجود سے خصال بد کو مٹا دیتی ہے۔ مرشد رنگریز کی مثل ہوتا ہے۔ مرشد تنبولی کی مثل ہے جو پان کے پتوں سے کار آمد پتوں کو چھانٹتا ہے۔ مرشد صاحب خلق ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام جیسے خلق کا مالک ہوتا ہے۔ مہربان ایسا کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان، راہ خدا کا ہادی و رہنما، گوہر بخش ایسا کہ جیسے کان لال و جواہر، موج کرم ایسے کہ جیسے دریائے در، منظر کشا ایسے کہ جیسے کفل کی چابی، مال و زر دنیا سے بے نیاز، طمع سے پاک، طالبوں کو اپنی جان سے عزیز تر رکھنے والا مفلس درویش۔ مرشد غسال کی مثل ہوتا ہے اور ہر وقت ایسے مردہ طالب کی تلاش میں رہتا ہے جو موتو قبل ان تموتو کا مستاق بن کر مرنے سے پہلے مر چکا ہو، جس کا نفس مردہ مگر دل زندہ ہو اور راہ فقر میں فاقہ کشی کرنے والا ہو، ورنہ نالائق طالب تو اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مرشد کمہار کی مثل ہوتا ہے جس کے سامنے مٹی دم نہیں مارتی، چاہے وہ اس سے جو بھی سلوک کرے۔ مرشد کو چاہیے کہ وہ خدا بین ہو اور طالب کو چاہیے کہ وہ صادق الیقین ہو۔ مرشد رفیق راہ کو کہتے ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، پہلے رفیق راہ کو تلاش کرو پھر راہ چلو۔ ابیات۔ اس دور کے مرشد زر پرست ہیں، نظر سے مٹی کو سونا بنانے والے مرشد نایاب ہیں۔ آج کل کے مرشد زر پرست و زن پرست ہیں، زر پرست و زن پرست و دل سیاہ و خود پرست ہیں۔ اے باہو، واصل باللہ مرشد عشق سوز ہوتے ہیں جو ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر دم سوز عشق میں جلتے رہتے ہیں۔ سن، آدمی کا وجود دودھ کی مثل ہے، دودھ میں لسی بھی ہوتی ہے، دہی اور مکھن بھی ہوتا ہے اور گھی بھی ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی کے وجود میں نفس بھی ہوتا ہے، قلب بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے اور سر بھی ہوتا ہے، اور یہ چاروں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ مرشد کو اس عورت کی طرح ہونا چاہیے جو دودھ میں مناسب مقدار میں لسی ڈال کر رکھ دیتی ہے، ساری رات دہی جمتا رہتا ہے، رات کو دہی بلوتی ہے تو مکھن نکل آتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے، پھر مکھن کو آگ پر چڑھاتی ہے تو مکھن سے کثافت دور ہو جاتی ہے اور گھی نکل آتا ہے۔ مرشد کو عورت سے کم تر نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے عورت دودھ کے کام کو انتہا تک پہنچاتی ہے، اسی طرح مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ طالب کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح، مقام سر، مقام توفیق الہی، مقام علم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اور مقام خناس و خرطوم و شیطان و حرص و حسد و کبر علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائے، یا جس طرح قصاب بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارتا ہے، اس کو ہر طرح کی رگ و بوٹی کو الگ الگ کرتا ہے اور گوشت سے ہر آلائش کو نکال کر دور پھینک دیتا ہے،
اسی طرح مرشد کو بھی ایسا ہی کامل اور مکمل ہونا چاہیے، ورنہ طالب کو ان 4 مرشدوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے: مرشد شریعت، مرشد طریقت، مرشد حقیقت اور مرشد معرفت۔ مرشد شریعت کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان اسلام یعنی کلمہ طیب و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ۔ مرشد طریقت کیا ہے؟ گردن میں طوق بندگی ڈال کر ہر 2 جہان سے بے نیازی۔ مرشد حقیقت کیا ہے؟ جان کی بازی لگا کر اپنی خودی کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کرنا۔ اور مرشد معرفت کیا ہے؟ صاحب اسرار و صاحب راز ہونا۔ جو مرشد طالب اللہ کو ان مراتب تک نہیں پہنچاتا وہ دغاباز و جھوٹا ہے۔ جب تو دیکھے کہ کوئی فقیر زہد و تقوی، چلہ کشی اور عبادت میں بکثرت ریاضت کرتا ہے مگر باطن سے بے خبر ہے، تو جان لے کہ وہ اپنی ضلالت و گمراہی کے ویرانے میں بھٹک رہا ہے۔ اس کی عاقبت گبریلے یعنی کہ گوبر کے کیڑے جیسی ہے۔ فقیر 2 قسم کے ہوتے ہیں: 1 صاحب باطن، 2 صاحب بطن۔ جو شخص اپنے پیٹ کو بند کر کے خالی رکھتا ہے مگر باطن سے بے خبر رہتا ہے تو اس کا انجام باطل ہے کہ صاحب باطن جتنا کھاتا ہے اس سے 2 چند اس کے وجود میں نور پیدا ہوتا ہے۔ فقراء کا کھانا نور ہے، ان کا پیٹ تنور ہے، ان کا دل بیت المعمور ہے، ان کی نیند حالت حضور ہے، ان کے نزدیک زاہد طالب بہشت مزدور ہے اور ان کی عاقبت مغفور ہے۔ مرشد بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں: مرشد صاحب نظر اور مرشد صاحب زر، یا یوں کہیے کہ ایک مرشد فصلی سالی ہے اور دوسرا مرشد وصلی لازوالی ہے۔ مرشد درخت کی مثل ہوتا ہے جو موسم کی سردی گرمی بہت برداشت کرتا ہے لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو آرام و آرائش مہیا کرتا ہے۔ مرشد کو دشمن دنیا اور دوست دین ہونا چاہیے اور طالب کو صاحب یقین ہونا چاہیے جو مرشد پر اپنی جان و مال قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ مرشد کو نبی اللہ کی مثل ہونا چاہیے اور طالب کو ولی اللہ کی مثل ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: ترک دنیا تمام عبادات کی جڑ ہے اور حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وسیلت یعنی دست بیعت مرشد کامل بہتر ہے۔ فضیلت یعنی تحصیل علم سے کہ گناہ کرتے وقت علم فضیلت بندے کو گناہ سے نہیں روک سکتا جبکہ وسیلت بندے کو گناہ سے روک لیتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وسیلت نے زلیخا کے شر سے بچا لیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے: مرشد اپنے مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ نبی اپنی امت میں۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو ایک ہی نظر سے علم کو بھلا دے اور دونوں جہان کی آشنائی بخش دے کہ اس کی ایک ہی نظر سے جاہل پر علم کلی واضح ہو جاتا ہے اور جو کچھ وہ پہلے نہیں جانتا اسے پڑھنے لگتا ہے۔ بیت: اگر تو صاحب علم و حلم ہے یا دانش عظیم کا مالک ہے لیکن اگر تو بے وسیلت ہے تو شیطان مردود کی راہ پر چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے: وسیلہ ایک سیڑھی ہے، فرمان حق تعالی ہے اور اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ حدیث: مرید وہ ہے جو لا یرید ہو۔ اے باہو، تلقین کیا چیز ہے اور تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین نام ہے غیر ما سوا اللہ کو ترک کرنے اور اسے طلاق دینے کا۔ تلقین نام ہے توکل کا، جس میں توکل نہیں وہ صاحب تلقین نہیں۔ ذکر اللہ ہو اور اس میں اللہ ہو شیر کی مثل ہے، جہاں شیر کا بسیرا ہو وہاں اس کے ڈر سے دوسرے جانور ہرگز نہیں جاتے۔ اسی طرح جس طالب کے وجود میں اسم اللہ ہو کا ذکر قرار پکڑ لے اس میں خطرات و وہمات کا گزر نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے
کہ اس پر ابھی ذکر اللہ ہو کی تاثیر وارد نہیں ہوئی۔ مرشد عارف کو کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بے شک اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بے شک اس کی زبان لمبی ہو گئی۔ عارف تین قسم کے ہوتے ہیں: عارف دنیا، عارف عقبہ اور عارف مولا۔ عارف دنیا مال و دولت، عزت و شہرت اور رجوعات خلق کا طالب ہوتا ہے۔ مرید کی ہڈیاں بیچ کھانے، خانقاہیں بنانے، زمین و آسمان کی سیر و تماشا کرنے، صاحب کشف و کرامات ہونے اور بادشاہ دنیا کے قرب و ملاقات کا طالب ہوتا ہے۔ ایسی طلب کا تعلق مرتبہ مخنث سے ہے، لہذا عارف دنیا مخنث ہے، اس کا طالب بھی مخنث ہے۔ دوم عارف عقبہ عابد زاہد، اہل علم اور متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، جس پر خوف جہنم سوار رہتا ہے اور ہر وقت حصول جنت کی خاطر عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق مرتبہ مؤنث سے ہے اور اس کا طالب بھی مؤنث ہے۔ بیت: اے زاہد، تو مجھے آتش دوزخ سے کیوں ڈراتا ہے؟ ارے میرے اندر تو وہ آگ دہک رہی ہے کہ جسے اگر دوزخ میں ڈال دوں تو دوزخ جل کر راکھ ہو جائے۔ سوم: عارف مولا، عارف باللہ توحید الہی میں غرق، صاحب حضور، دنیا و عقبہ سے دور اور اشتغال اللہ میں مسرور ہوتا ہے۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں سب سے پہلے الف آتا ہے، انسان میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے، احد میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے، احمد میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے۔ بس انسان اہل سر کو کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، انسان میرا سر یعنی بھید ہے اور میں انسان کا سر ہوں، اور سر نام ہے فقر کا۔ نیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں۔ انسان وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے۔ پس انسان مرتبہ پیغمبری کا مالک اور شرع کا پابند ہے۔ اللہ کے نام کا پہلا حرف الف ہے اور آدم کا پہلا حرف بھی الف ہے۔ پس آدمی وہ ہے جو مرتبہ آدم کا مالک ہو، ورنہ محض ایوان ناطق ہے کہ آدمی تو اللہ و رسول کا مقرب اور لذات دنیا و شیطانی و نفسانی سے دور ہوتا ہے۔ جو آدمی ہوائے دنیا اور شیطان و نفس جہول کا مقرب ہے، وہ خدا و رسول سے دور ہے۔ استغراق کے بھی دو راستے ہیں، ایک راستہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا توحید فنا فی اللہ بقا باللہ کی طرف۔ اہل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارف ہوتا ہے اور صاحب استغراق توحید معارف ہوتا ہے۔ عارف مرشد کامل ہوتا ہے اور معارف مرشد مکمل ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہے جو کامل و مکمل ہو۔ عارف مرشد مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اربع عناصر کے ظاہری وجود کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور معارف مرشد روحی جسم کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی معارف سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ اہل مجلس کو نظر نہیں آتا، اس لیے اہل مجلس پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس سے بے واسطہ کلام فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ایک معارف ہے جو بظاہر یہاں سے دور روئے زمین پر بیٹھا ہے، مگر بباطن اپنے روحی جسم کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھا ہے کہ یہ ہمارا عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ کا معشوق ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، بے شک میرے اولیاء ایسے بھی ہیں جو میری قبا کے نیچے چھپے رہتے ہیں اور انہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ معارف بنا کر فقر فنا فی اللہ کی دولت بخشتا ہے،
اسے علم باطنی کا عالم فاضل اور دانشمند بنا دیتا ہے اور اس پر کشف و کرامات کی راہ بند کر دیتا ہے کہ فقر میں دو راستے ہیں، ایک کرم کا راستہ ہے اور دوسرا کرامات کا، اور کرم کے بھی دو راستے ہیں، ایک کرم کمالیت کا راستہ ہے اور دوسرا کبر کا راستہ ہے۔ شیطان کرم کمالیت کی طرف نہیں آتا، وہ کبر و کرامت کی راہ پر گامزن ہے کہ وہ انا کے وبال میں گرفتار ہو کر کہہ بیٹھا تھا انا خیر منہا، یعنی میں اس سے برتر ہوں۔ راہ فقر میں دعا و بد دعا کا کوئی کام نہیں کہ دعا و بد دعا میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن فقر فنا فی اللہ بقا باللہ میں وہم و جذب سے کام لیا جاتا ہے۔ فقراء کا وہم خدا کی رحمت ہے جو ابد الآباد تک قائم ہے، اور فقراء کا جذب خدا کا قہر ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وجود مرشد آئینے کی مثل ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کبھی غلطی نہیں کرتا، یہ دیکھنے والے کو اس کا اصلی رنگ و روپ دکھاتا ہے، سیاہ ہے تو سیاہ، سرخ ہے تو سرخ، اور زرد ہے تو زرد، جیسا بھی ہو۔ مرشد سب سے پہلے یہ تحقیق کرتا ہے کہ طالب کی طلب کیا ہے، غیر ہے یا حق، چنانچہ وہ حق کو حق سے اور باطل کو باطل سے ملاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، جاسوس طالب سے ڈرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، آج کل کے یار عیبوں کے جاسوس ہیں، جس طرح زرگر سونے کو آگ میں ڈال کر اس کی پرکھ کرتا ہے، اسی طرح مرشد طالب کو آزمائش میں ڈال کر اس کی تحقیق کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کی آزمائش دکھوں اور مصیبتوں سے کرتا ہے، جس طرح کہ سونے کی آزمائش آگ میں ڈال کر کی جاتی ہے۔ آدمی کا دشمن اس کا معدہ ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، آدمی کا دشمن اس کا اپنا پیٹ ہے۔ فقیر وہ ہے جو طمع نہ کرے، اگر کوئی اسے کچھ دے تو منع نہ کرے، اور اگر اسے کچھ ملے تو جمع نہ کرے۔ فقر کے لیے ملاقات ہے اور اس کے لیے علم کرامات۔ ملاقات کیا ہے اور کرامات کیا ہے؟ کرامات کا تعلق ناسوت سے ہے اور ملاقات کا تعلق لاہوت سے ہے۔ کرامات لوگوں کو بازیگری کا تماشا دکھانے کا نام ہے، اور ملاقات اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شرف حضوری کا نام ہے۔ نیز ملاقات غرق توحید ہو کر مقام ربوبیت میں فنا فی اللہ بقا باللہ عارف باللہ ہونے کا نام ہے۔ جیسے مقام شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے، اسے مقام طریقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری کے احوال کی کیا خبر؟ جسے مقام طریقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے، اسے مقام طریقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری کے احوال کا کیا پتہ؟ جسے مقام حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے، اسے مقام معرفت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری کے حالات کا کیا معلوم؟ جسے مقام معرفت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے، وہ مقام عشق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس حضوری کے احوال کیا بتائے؟ جسے مقام عشق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے، وہ مقام محبت کی حضوریات کو کیا جانے؟ جو خدا کی نظر میں سما جاتا ہے وہ یکتا با خدا ہو جاتا ہے، اور دونوں جہان اس کے مد نظر رہتے ہیں۔ جسے مقام محبت کی حضوری حاصل ہے، وہ حضوری فنا فی اللہ کی حقیقت کیا جانے؟ بس ہر کوئی اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے حقیقت احوال جانتا ہے، لیکن فقیر فنا فی اللہ ہر مرتبے کی حضوری کے احوال کو جانتا پہچانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا
اس سے کوئی چیز مخفی نہ رہی۔ عالم اسے کہتے ہیں جو عین طالب حق ہو، مولانا اسے کہتے ہیں جو طالب مولا ہو، دانشمند اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کے خلاف مدعی بن کر اس کا محاسبہ کرے، اور فاضل اسے کہتے ہیں جو محبت الہی کے علاوہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا رفیق با توفیق بن جائے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے حصول دنیا کی خاطر علم حاصل کیا وہ کافر ہے، جس نے حجت بازی کے لیے علم حاصل کیا وہ منافق ہے، اور جس نے رضائے الہی کی خاطر علم حاصل کیا وہ مسلمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو آدمی حق بات کہنے سے خاموش رہا وہ گنگا شیطان ہے۔ پس علم بھی دو قسم کا ہے، علم عارفیت اور علم عاریت۔ علم عارفیت علم ربوبیت ہے جو آدمی کو طالب دیدار پروردگار بناتا ہے، جبکہ علم عاریت آدمی کو طالب دنیا مردار بناتا ہے۔ حدیث: دنیا ایک خواب ہے اور اس کی عیش و عشرت احتلام ہے۔ جو علم روزگار دنیا کی خاطر پڑھا جائے وہ ابو جہل کے مرتبے پر پہنچاتا ہے، اور جو علم خدا اور رسول کی خاطر پڑھا جائے وہ مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عذر تو کوئی شے ہے مگر جہالت کوئی شے نہیں۔ مرشد کو عالم ہونا چاہیے اور طالب کو متعلم، جاہل کی گنجائش ہی نہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ جاہلوں کو دوست نہیں بناتا۔ جاہل کون ہے اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل وہ ہے جو حب دنیا میں گرفتار، حرص و ہوا کا بندہ ہے، دنیا دون کا طالب اور علماء و کلام کا دشمن ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھا رکھا ہو، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ پس اسباب کو چھوڑ اور مسبب پر بھروسہ کر۔ مرشد اسباب کی بجائے مسبب کی راہ پر چلاتا ہے۔ جب رزق مقدر ہے تو اس کے لیے سرگردانی کیسی؟ رازق خود پہنچاتا ہے تو اس کے لیے جستجو کیسی؟ فرمان حق تعالیٰ ہے، ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ لیکن راہ درویشی میں درویشوں کو استقامت اس رات نصیب ہوتی ہے جس رات انہیں فاقہ ہو، کہ فاقہ کی رات درویش کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، درویش کو فاقہ کی رات معراج نصیب ہوتا ہے۔ جس مقام پر درویش بھوکا سو جائے وہاں خرابی و پریشانی ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ اگر درویش نہ ہوتے تو تمام شہر و آبادیاں ویران ہو جاتیں۔ عرش سے تحت الثری تک جہاں بھی کوئی آبادی ہے درویشوں ہی کی دعا و برکت اور انہی کے دم قدم سے قائم ہے۔ پس جو مرشد اہل فقر، اہل اللہ فنا فی اللہ، بقا باللہ فقیر ہو، وہ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مفلس اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ مرشد بننا آسان کام نہیں ہے کہ معرفت الہی میں غرق ہو کر خود کو فنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ دل مشاہدہ کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ فرمایا، 4 پرندے پکڑو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے پہاڑ پر پھیلا دو، پھر انہیں اپنے پاس بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بیت قبر نے باہو سے کہا،
کہ اے باہو، قرب خدا کے لیے یہ بہت اچھی خلوت گاہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جب تم اپنے معاملات میں حیران ہو جایا کرو تو اہل قبور سے مدد مانگ لیا کرو۔ الہی، عاشقوں کی جان اپنے ہی دستے قدرت سے قبض کر کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے غیر محرم ہیں۔ پس مرشد کسے کہتے ہیں؟ جو دل کو زندہ کر دے اور نفس کو مار دے، اور جب طالب پر جذب و غضب کی نگاہ کرے تو اس کے نفس کو زندہ کر دے اور دل کو مار دے۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو فقر میں اس درجہ کامل ہو کہ اس نے خود پر غیر ما سوا اللہ کو حرام کر رکھا ہو اور ازل سے ابد تک احرام باندھے ہوئے حاجی بے حجاب ہو۔ ایسا ہی مرشد کامل و کامیاب ہے کہ اگرچہ وہ بظاہر گناہ کا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، بباطن وہ عین ثواب کا کام ہوگا، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں درج ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اب میں آپ سے علیحدہ ہوتا ہوں اور آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ سے چپ نہ رہا کیا۔ چنانچہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی توڑنے، ٹوٹی ہوئی دیوار کو جوڑنے اور بچے کو قتل کرنے کی حقیقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں درج ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ علم ظاہر کی نمائندگی کرتا ہے اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ علم باطن کی۔ پس علماء اور طالب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مرتبے پر ہوتے ہیں، اور فقرائے فنا فی اللہ مرشد خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے پر۔ اس لیے فقراء سے خضر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مرشد طبیب کی مثل ہے اور طالب مریض کی مثل۔ طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اسے تلخ و شیریں دوائیں پلاتا ہے، اور مریض پر لازم ہے کہ وہ یہ دوائیں کھائے تاکہ صحت یاب ہو جائے۔ مرشد کے 4 حروف ہیں، میم، رے، شین، دال۔ حرف میم سے صاحب مروت، حرف رے سے ریاضت کش، حرف شین سے اہل شوق اور حرف دال سے صاحب درد۔ سن، ایک بزرگ کا قول ہے، نفل نماز پڑھنا بیوہ عورتوں کا کام ہے، نفلی روزہ رکھنا روٹی کی بچت ہے، حج کرنا سیر تماشائے جہان ہے، اور دل کو مسخر کرنا مردوں کا کام ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے، نفل نماز ادا کرنا پاکی جان ہے، نفلی روزے رکھنا خوشنودی رحمان ہے، حج کرنا ثبوتی ایمان ہے، دلوں کو مسخر کرنا کار مرد خام ہے، دیدار الہی سے مشرف ہو کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کار مرد ناتمام ہے، اور بشریت سے نکل کر خود کو فنا کرنا اور عین فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جانا مردوں کا کام ہے۔ پس چاہیے کہ مرشد مرد ہو، صاحب تجرد ہو، پر درد ہو اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والا ہو، جیسا کہ فرمان الہی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پس مراتب مرشدی باپ دادا کی میراث نہیں بلکہ سر قربان کر کے راہ حق کی شرافی ہے۔ مراتب مرشدی نقد و جنس کے بدلے بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ مرشد خاص الخاص مراتب کا مالک ہوتا ہے۔ مرشد میرا اخذ ہے اور ارادت میری بس ہے۔ مقامات 4 ہیں، مقام عام، مقام خاص، مقام خاص الخاص اور مقام اخص۔ اخص مقام سر ہے، پیر میرا اخص ہے تو اعتقاد بھی میرا بس ہے۔